میرے ساتھ موجود ہیں، میں نے آپ سے تعارف کرایا، اور یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے، آپ وہ ہیں جنہوں نے ان لوگوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ تو انسانیت جب تکلیف میں ہوتی ہے، مشکل میں، آزمائش میں، تو اس وقت ان کے ساتھ کھڑے ہونا، ان کی داد رسی کرنا، ان کے زخموں پر مرہم رکھنا، یہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ خوش نصیب لوگوں کا کام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چنتا ہے ایسے لوگوں کو۔ تو آپ کو بھی چنا گیا کہ آپ نے 20 سے 30 سال لگا دیے اس فیلڈ میں۔ آج بھی آپ بیٹھے نہیں، آج بھی کہیں کوئی حادثہ ہو، کوئی تکلیف ہو، پریشانی ہو، کہیں آگ لگ جائے، کوئی اللہ نہ کرے خاکم بدہن باد لینا خواستہ کوئی جہاز کریش ہو جائے، کہیں پر کوئی آفت آئی ہو، کوئی آپ سمجھ لیں زلزلہ آیا ہو، سیلاب آیا ہو، آپ الحمدللہ آج بھی جذبہ خدمت خلق سے سرشار، صف اول مصروف عمل اور اپنی خدمات پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں، تاکہ ایک موٹیویشن بھی جائے اور درد دل رکھنے والے محسوس کر سکیں کہ انسانیت کی خدمت کتنا بڑا کام ہے۔ اللہ رب الکریم نے قرآن شریف کی کا سورہ مائدہ ہے، ابھی جو آپ نے تلاوت کی تھی کہ جس نے بچائی ایک جان اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا۔ بے شک۔ تو یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے بچائی ایک جان اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا۔ بے شک۔ اب انسانیت کو بچانا یا انسانوں سے پیار کرنا، ہیومینٹی جو ہے وہ دنیا میں سب سے بڑا مذہب ہے، اور ہر مذہب میں مذہب اسلام سمیت دنیا کے تمام مذاہب میں انسانیت سے پیار کرنے کا درس دیا گیا ہے۔ اب انسانیت کی بھلائی اور انسانیت سے پیار کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اگر کوئی کسی مصیبت میں کوئی مبتلا ہو تو اس کی مدد کی جائے۔ کسی حادثے میں اگر کسی کی جان ٹریپ ہو گئی ہو، کوئی پھنس گیا ہو، تو اس حادثے سے اس کی جان کو بچا لیا جائے۔ کسی کو اگر بھوک ہے تو اس کی بھوک کو مٹا دیا جائے، کسی کو پیاس ہے تو اس کی پیاس کو مٹا دیا جائے، کسی کے جسم پر اگر لباس نہیں ہے تو اس کو لباس فراہم کر دیا جائے، کسی کے بچیوں کی اگر شادیاں نہیں ہو رہی ہیں تو ان کو جو ہے وہ اچھے رشتوں کی، نیک رشتوں کی فراہمی اور شادی کے سلسلے میں ان کو جہیز اور جو ضروری سامان ہے وہ فراہم کر دیا جائے، کیونکہ آج کل کے دور میں جو ہے وہ جہیز ایک بہت بڑی لعنت ہے، جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی جہیز ہوگا تو بچیوں کی شادیاں نہیں ہوں گی۔ تو قابل تحسین ہیں وہ سارے ادارے، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ سمیت وہ تمام ادارے خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ جو یہ انسانیت کی خدمت کا کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ، میں نے جتنی بھی انسانیت کی خدمت کی جتنے بھی طریقے بتائے ہیں، ان طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ، انسان خود تو نہیں کر سکتا نا کسی کی مدد جا کے، اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے، اس کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی، اس کے پاس اتنے لوگ نہیں ہوتے کام کرنے والے، پیکنگ کرنے والے۔ تو ہم اور آپ سب لوگ ناظرین جو سن رہے ہیں ان سب سے یہ درخواست ہے کہ وہ ایسے اداروں کی، جیسے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ہے، ان کے پاس پروفیشنل لوگ بھی ہیں، ان کے پاس مین پاور بھی ہے، ان کے پاس جو ہے وہ جو سامان یا جو کیش وغیرہ لوگ دیتے ہیں، اس سے جو ہے ضروریات زندگی کا سامان خرید کے اس کو پیک کر کے اور متاثرین تک پہنچانے کا بہترین بندوبست ہے، ان کے پاس لاجسٹک سپورٹ بھی ہے۔ الحمدللہ۔ تو ایسے اداروں کو جو ہے وہ ایسے اداروں کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں، اور اپنے فنڈ وغیرہ، خاص طور پہ اب یہ رمضان کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ رمضان میں سب سے بڑا تو یہ ہے کہ روزہ رکھنا اور پھر روزہ کھولنا، سحری کا بھی بندوبست کرنا، افطار کا بھی بندوبست کرنا، اور پھر یہ رمضان پہ ہی نہیں، رمضان کے بعد بھی جو عید آتی ہے، ہم سب مل کے عید مناتے ہیں، ہمارے بچے، ہماری فیملیز جو ہیں وہ عید مناتی ہیں بڑی خوشی کے ساتھ۔ تو کبھی جو ہے وہ ایک نظر ان گھرانوں کی طرف بھی دیکھ لیں کہ جو عید نہیں مناتے، بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہوتے۔ میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے، میں نے لوگوں کو، آپ یقین کریں کہ زلزلے میں، سیلابوں میں، ہوائی جہاز کے کریش میں، بم دھماکوں میں، اور مختلف قسم کے تمام ہر قسم کی قدرتی آفات اور انسان کی وجہ سے آنے والی آفات میں لوگوں کو تڑپتے، سسکتے، بلکتے ہوئے دیکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ میں بڑا کرم ہے اس پروردگار کا کہ اس نے مجھے اور میرے ان تمام ایسے لوگوں کو اس نیک کام کے لیے چنا کہ جو سب سے بڑی عبادت ہے انسانیت کی خدمت اور انسانوں کی جان بچانا۔ بالکل سر، ہم آپ کو خراج تحسین اور سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ نے واقعی آپ کو یہ ہمت اور حوصلہ دیا کہ آپ نے اتنا عرصے جو ہے نا خدمت کی، انسانیت کی، لوگوں کی جانیں بچائیں، کس انداز سے، کن کن حادثات میں اور کن کن
کیسے کیسے ماحول میں جا کر لوگوں کی داد رسی کی اور ان کے ساتھ وہ معاونت کی جو میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں میں کوئی چند لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ حوصلے ملا کرتے ہیں، یہ توفیق ملا کرتی ہے۔ الحمدللہ۔ اور یقیناً ناظرین، اکثر ہم نے آج ایک طبقہ دیکھا اور وہ ہمیں آج یہ بتاتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہیومن رائٹس کے ہم علم بردار ہیں اور انسانیت جو ہے وہ تمام مذاہب سے کوئی ماورا ہے اور کوئی اوپر کی چیز ہے اور تمام ہی ادیان اور مذاہب اس کے نیچے آتے ہیں۔ تو ان کی اصلاح کرنا اور ان کی تصحیح کرنا یہ سمجھ لیں بہت ضروری ہے۔ جب انسان انسانیت کے لیے ترس رہا تھا تو اس وقت میرے پیارے آقا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کا تعارف پیش کیا۔ انسانیت ہوتی کیا ہے یہ بتانے والا ہی دین اسلام ہے۔ تو آج ہیومن رائٹس کے نام پر، انسانی حقوق کے نام پر دنیا بھر میں جہاں کوئی فلاحی کام کر رہا ہے، کہیں کوئی خدمت خلق کر رہا ہے، وہ یہ یاد رکھے یہ تمام کا تمام کریڈٹ میرے اور آپ کے پیارے آقا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جاتا ہے کہ جب عورتیں ان کے اوپر ظلم و تشدد ہوتا، ان کو غلاموں کی طرح رکھا جاتا اور جو بچے تھے، خاص طور پہ جو بچیاں تھیں، زندہ درگور کر دیا جاتا، غریب کو انسان سمجھا ہی نہیں جاتا، ظلم و بربریت کا ایک بازار گرم تھا، وہاں یہ روشن مہتاب طلوع ہوا اور اس نے جس طرح انسانیت کی خدمت کی روشن مثالیں قائم کی، اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے جو مثالیں پیش کی، رہتی دنیا تک انسانیت اسی سے روشنی حاصل کرتی اور خدمت خلق کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ مفتی سعد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر قبلہ، افطار کرنا، روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، تلاوت قرآن بڑی سعادت کی بات ہے، بڑا اس پہ اجر و ثواب ہے۔ میں چاہوں گا اس بات پر بھی آج آپ کی طرف سے ایک موٹیویشن جائے۔ افطار کر تو سبھی لیتے ہیں، افطار کرانے کی کیا اجر و ثواب ہے اور کیا اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے اوپر ریوارڈز ہمارے لیے رکھے ہیں؟ میں چاہوں گا اس حوالے سے، اس کانٹیکس میں گفتگو آپ کی طرف سے۔ ماشاءاللہ، ایک تو جیسے ہم آغاز سے بیٹھے ہیں تو ہم ایک بات کر رہے ہیں، جیسے رمضان کا مہینے اور رمضان کے مہینے کی آمد ہے۔ رسول اللہ فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت 11 مہینے جنت کو سجاتے ہیں۔ اللہ، جب کوئی مہمان آتا ہے نا تو اس سے پہلے گھر کو سجایا جاتا ہے، کہتے ہیں 11 مہینے جنت کو سجایا جاتا ہے تاکہ رمضان آنے والا۔ واہ واہ واہ۔ اور عموماً جب ہم نقیب محفل کو دیکھیں، جو اسٹیج سیکرٹری ہوتا ہے اس کو دیکھیں، تو وہ جو بھی کوئی بھی آمد آ رہا ہو یا کسی کی آمد متوقع ہو تو ان کے القابات لگائے جاتے ہیں، حضرت ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں۔ تو ایک نارمل سی بات ہوتی ہے، لوگ بھی سنتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، یہ ہر کسی کے۔ لیکن جب وہ کوئی بہت بڑا آدمی اٹھتا ہے، کہتے ہیں 1 منٹ مائک دو، میں اب اس کو اناؤنسمنٹ کروں گا، اس کو بلاؤں، تو ہم کہتے ہیں یہ کوئی چینج ہے، یہ آدمی سچی میں کوئی بڑا آدمی ہے، اس کو اسپیشل کوئی پروٹوکول دیا جو جائے۔ بڑے آئے ہوئے تھے یہ ان بڑوں کا بھی کوئی بڑا کوئی ہے۔ اسپیشل آدمی۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں، رمضان کی آمد کا پیغام اللہ رب العزت خود قرآن میں دے رہے ہیں، اللہ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں ممبر پہ بیٹھے ہوئے کہ اے صحابہ آنے والا ہے۔ اب صحابہ فرمائے یا رسول اللہ کون آنے والا ہے؟ کوئی جنگ، کوئی قافلہ آنے والا ہے؟ کہ نہیں، رمضان آنے والا ہے جس کے اندر اللہ رب العزت فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتے ہیں، نفل کا ثواب فرض جتنا ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، ابلیس کو قید کر دیا جاتا ہے، اور جس میں انسان اللہ رب العزت کی خاص رحمت کے اندر ہوتا ہے، اور جس میں حدیث ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ تو جب یہ مہینہ آنے والا ہے تو اس مہینے کے اندر آپ جتنا ثواب کمائیں گے اور جتنی اللہ کے راستے میں چیزیں دیں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، تو اللہ رب العزت اس کا ڈبل ریوارڈ دے گا۔ اب بات آئی پرٹیکولر کسی کو کھلانے کے حوالے سے۔ اگر ہم اپنے صوفیاء کا طریقہ دیکھیں، اولیاء کرام کا طریقہ دیکھیں، ہمارے یہاں بیسک، اگر آپ ایک اور میں عموماً ایک بات بتاتا ہوں، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا انداز دیکھیں، اگر آپ دیکھیں کہ جب ان کے اوپر پہلی ریولیشن آتی ہے، پہلی وحی آتی ہے، تو سب سے پہلے وہ کوہ صفا پر بات پر گئے، سب سے پہلے بنو ہاشم کو دعوت پر بلایا گیا ہے، بنو ہاشم کو دعوت پر بلایا، اکرام کیا، اور تب دین کی دعوت دی۔ ان میں سے انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، لیکن آپ طریقہ دیکھیں کھانا کھلانا، اسلام کے اندر کسی بھوکے کا پیٹ بھرنا، کسی کو کھانا کھلانا۔ آپ کی ایک بات سے اگر میں، آپ ٹائم ہو تو میں اس بات کو کنٹینیو کروں گا۔ آپ نے آپ بہت قطع کلامی کی معذرت، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی کہ ہمیں جس طرح تمہاری بھوک اور پیاس اور اکرام کا خیال ہے، بالکل ایسے ہی، پھر جب کلمہ حق کا پرچار کیا تو پھر بتایا آخرت کا بھی ویسے ہی خیال ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو اب جب دنیا میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں، ہم نے جب یہ ایک، آپ نے جس کانٹیکس میں سٹارٹنگ میں بات کی مجھے بڑی پسند آئی۔ ہمارے یہاں ایک ہم طبقہ دیکھتے ہیں جو ہیومن رائٹس کا لمبردار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی حقوق کون ہے؟ حقوق تو ہم دیتے ہیں،
اصل میں بات یہ انسانیت کو انسانیت سکھائی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میں آپ کو ایک بات کہوں، آپ کو وہ واقعہ ضرور یاد ہوگا کہ نجاشی کے دربار میں جو حضرت جعفر کی تقریر ہے وہ ایک بالکل ایک ہیومن رائٹس کی آپ کیا بات کریں گے۔ جب نجاشی نے پوچھا اپنے اسلام کے میں بتاؤ، وہ کہتے ہیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم تو وہ لوگ تھے جن کو انسانیت کی تمیز نہیں تھی، ہم وہ لوگ تھے جو ایک دوسرے کا خون بہانا بہادری سمجھتے تھے، ہم تو وہ لوگ تھے جو ایک دوسرے کا سر کاٹنے کے لیے ہم وقت تیار رہتے تھے، ہم یہ لوگ تھے جو دوسرے کو غلام بناتے تھے۔ آج ہمارے پاس ایک ایسے آقا ہیں، خود انگریز لکھتے ہیں the age of ignorance سے، the age of darkness سے، ایام جاہلیت سے ہمیں روشنی کا ایام میں لائے، ہمیں ایسا دین دیا جو ہمیں زمین سے بلند کر کے ہمیں عروج ثریا کے مقام اور عزت پہ نوازا۔ یہ دین اسلام ہے۔ اگر آپ بچیوں کی حالت دیکھیں، جیسے آپ نے بتایا زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اللہ رب العزت قرآن میں پوچھیں بِأَيُّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن جب اللہ رب العزت ان چھوٹی بچیوں کو اٹھائے گا نا، پوچھا جائے بِأَيُّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کیوں مارا گیا؟ حالانکہ سمیر بھائی بات یہ ہے کہ انسان قاتل سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے اس کو کیوں قتل کیا، کبھی مقتول سے نہیں پوچھا جاتا تم کیوں قتل ہوئے۔ یہ انداز ڈیفرنٹ ہے۔ علماء کہتے ہیں اس وجہ سے کہ بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ جنہوں نے بچیوں کو زندہ درگور کیا اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرنا، بچیوں سے پوچھا جائے بِأَيُّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، اے میری بچیوں تمہیں کیوں مارا گیا؟ جواب تو ہوگا، میں ان سے پوچھنا بھی نہیں چاہتا، تم بتاؤ کہ کیوں۔ تو بات کہنے کا مقصد یہ بچیاں آج جب ہم وومن رائٹس وومن ڈگنیٹی کی بھی بات کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں عورتوں کو درود شریف دن رات پڑھنا چاہیے کہ مقام عورت کو عزت دامن مصطفیٰ میں ملے۔ اور کسی بھی آپ اس کی بات کریں، ہمیں عزتیں رفعتیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ کر ہمیں ملی ہے، ورنہ ہماری انسانیت کی کوئی آج ہم دیکھتے ہیں UN کا چارٹر، ادھر اس کا چارٹر، میں کہتا ہوں دنیا کے سب سے بہترین چارٹر وہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے۔ اگر کوئی انسان اس کو پڑھ لے، میں ایک لائنر میں آپ کی بات ختم کروں گا، اسلام کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں ڈالنا، اور ان دنیاوی علم برداروں کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو غریب کر کے انسان کی غلامی میں ڈالنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں انسان کو انسان کی غلامی سے نکالا، اللہ کی غلامی میں ڈالا، جو انسان کو عزتوں سے نوازتا ہے۔ تو ہم اگر کسی کی مدد بھی کرتے ہیں نا، تو ہم کسی کی مدد اس لیے نہیں کرتے، اسلام کے کانسیپٹ سے آپ سے بتا رہا ہوں، باقی لوگ مدد کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کر دیا، ہم مدد اصل میں اس کی نہیں اپنی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ اسلام واحد ہے کہ مدد کر کے بھی، کہتے ہیں اچھا کام کر کے بھی پتہ نہیں اچھا ہوا نہ ہوا، تو مدد کر کے بھی احسان اس کا کہ جس نے ہماری مدد کو قبول کیا۔ اسلام تو اس مدد کی بات کرتا ہے، اس حسن کی بات کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ انتہائی موٹیویشن، ترغیب، تحریک ہے آپ کی گفتگو میں، اور اصل مقصد ناظرین یہی ہے کہ بس ایسا نہ ہو کہ نشستم گفتم برخاستم، ہم بیٹھے ہیں بات سنیں، بات چیت ختم ہو، پروگرام ختم ہو۔ مقصد ہے خدمت انسانیت، مقصد ہے کہ ہمارے ہزاروں اور لاکھوں ہمارے مسلمان بہن اور بھائی عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھیں، اور وہ بھی میری اور آپ کی طرح اپنی افطاری کریں، اپنے دسترخوان کو سجائیں۔ تو میں چاہوں گا کہ بہت دل سے یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب نے بھی جو آپ سے باتیں کی، کس طرح لوگ جب دیکھتے ہیں موت کو قریب سے کیا حالت ان پر طاری ہوتی ہے، اور کس قدر کرب میں اور تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور میں بس یہی سوچ رہا تھا کہ جب آپ گفتگو کر رہے تھے، الفاظ نہیں تھے آپ کے، یہ دل کی کیفیات تھیں، جذبات تھیں جو آپ ناظرین تک پہنچ رہی تھیں۔ اور وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو بس یہی جذبہ خدمت خلق کا پیغام لیے ہم پھر سے آج حاضر ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ریکارڈز توڑ دیں سارے۔ یقین جانیے ناظرین، آج ہمارے پاس تمام سہولیات، زندگی گزارنے کی ہر فیسلٹی اویلیبل ہے، ہم الحمدللہ اچھے سے اچھا کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ مان لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ آج ہمیں کسی قسم کی ایسی ضرورت نہیں، کوئی ایسی ہمارے پاس چیز کی کمی نہیں کہ جو اچھی زندگی گزارنے کے لیے درکار ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ کل قیامت میں یہ آسائشیں ہمارے پاس نہیں ہوں گی، اعمال کا خزانہ ہوگا، نیکیوں کا خزانہ ہوگا، کہ جو اگر آج ہمیں رسوائی سے بچا رہا ہے تو کل قیامت کے دن بھی ہمیں رسوائی سے بچائے گا۔ ہم جس نبی کے امتی ہونے پر فخر کرتے ہیں اور ان سے اپنے محبت اور عشق کا دم بھرتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میرے آقا کریم مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کسی نادار کو دیکھیں، کسی ضرورت مند کو دیکھیں، اور جب تک اس کی اس ضرورت کو اس سے دور نہ کر دیں، جب تک اس کی حاجت روائی نہ کر دیں، جب تک اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہ آ جائے، میرے آقا کریم مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو چین نہیں آتا تھا۔ تو اگر ہم ان سے عشق کا، محبت کا دم بھرتے ہیں تو اس محبت کا دم بھرنے کے جو تقاضے ہیں، ان میں سے ایک تقاضا بہت بڑا یہ ہے کہ جب آپ انسانیت کو تکلیف میں دیکھیں تو اٹھ کھڑے ہوں۔ اللہ نے جو کچھ بھی آپ کو عطا کیا ہے،
اپنی جانب سے پیش کریں، اپنے بچوں کی جانب سے، یقین جانیے آفات و بلیات سے آپ کو محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ کتنی ہی بلائیں جو ٹال دی جاتی ہیں، یہ صدقہ اتنی زبردست چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کار خیر میں زیادہ سے زیادہ حصہ لے سکیں، تاکہ ہم لاکھوں لوگوں کو انشاءاللہ اس آنے والے رمضان المبارک کے اللہ کے اس پیارے مہینے رمضان کے اندر ہم افطار انشاءاللہ کرا سکیں، بڑے باوقار انداز میں۔ ان کے دسترخوان کو بھی جس طرح اپنے دسترخوان کو سجا رہے ہیں، ان کے دسترخوان کو بھی سجائیں۔ جہاں ہم دنیا بھر کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، وہاں 2 کھجوریں ان کی پلیٹ میں بھی ضرور رکھیں۔ 300 روپے اگر آپ دیں گے تو ایک شخص کو فی کس 300 روپے اگر آپ دیتے ہیں تو ایک شخص کو افطاری کرائی جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک متاثرہ خاندان، غریب خاندان کی مدد کی جائے، تو ان کو رمضان راشن پیک پہنچایا جائے گا، جس کے عوض 8500 روپیز، بہت بنیادی سامان بھی اگر آپ مہینے کا لیں 18 سے 20 ہزار روپے کا بل بڑے آرام سے بن جاتا ہے۔ لیکن میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں یہاں پر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کو، کہ جو نہ کہ صرف خدمت انسانیت کا کام کر رہا ہے، بلکہ اتنا آرگنائز کام ہے، اتنا منظم کام ہے کہ ہر چیز کو بڑا ناپ تول کے ساتھ، بڑی تحقیق کر کے اور بڑا ریسرچ کر کے اس کے بعد اس انداز سے وہ پیکج تیار کیا جاتا ہے کہ کم سے کم آپ کے پیسے خرچ ہوں اور زیادہ سے زیادہ سہولیات اور ضروریات کا سامان جو ہے وہ ہمارے متاثرہ خاندانوں تک، ہمارے غریب نادار مفلس بہن اور بھائیوں تک پہنچ سکے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میری ریکویسٹ ہے میری جانب سے، تمام ہمارے اسکالرز، پوری ٹیم کی جانب سے، کہ آپ اس کار خیر میں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ہاتھ زیادہ سے زیادہ مضبوط کریں، تاکہ میں اور آپ جس طرح اپنی سحریوں سے اور افطاریوں سے لطف اندوز ہوں گے، ہم اپنے اس نادار غریب مفلس بہن بھائیوں کی بھی مدد کریں اور ان کے دسترخوان کو سجانے میں بھی اپنا کردار ادا کریں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر کمانڈر، آپ نے ایک عرصہ گزار دیا خدمت انسانیت میں اور لوگوں کی جان بچانے میں۔ میں سر آپ سے جاننا چاہوں گا، کوئی اپنا ایک ایسا ایکسپیرینس شیئر کریں ہم سے، کوئی ایسا واقعہ شیئر کریں، کیونکہ ہوتا یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم یہ گفتگو سنتے ہیں، ہمیں بہت اچھا بھی لگتا ہے، بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے، لیکن جب بات خدمت کی آتی ہے، جب بات اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی آتی ہے، کہیں نہ کہیں پتہ نہیں کیوں ایک طبقہ ایسا بھی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، وہ سخت ہے، دل سخت ہے، دل نرم نہیں پڑتا۔ تو آپ جب اس طرح کے جو ایکسپیرینس سے شیئر ہوتے ہیں، تجربات شیئرز ہوتے ہیں، ایسے واقعات لوگوں تک جاتے ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ پھر دل نرم پڑتے ہیں، پھر بندہ احساس کرتا ہے کہ نہیں یار، یہ زندگی اللہ کا تحفہ، یہ تمام نعمتیں اللہ کی دی ہوئی، ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ آپ کی طرف سے کوئی ایسی؟ ایک واقعہ میں آپ کے گوش گزار کروں گا، ایثار و قربانی کی۔ ایک واقعہ تو بہت سارے ہیں اور اس کے لیے بہت سارا ٹائم چاہیے، 35 سال کم نہیں ہوتے، 35 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، بہت بڑا عرصہ ہے لوگوں کی جانیں بچانے میں، مختلف قسم کی قدرتی آفات اور انسان کی وجہ سے آنے والی آفات سے۔ واقعات بہت سارے ہیں، لیکن کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جو دل پہ نقش ہو جاتے ہیں۔ ایک جگہ جس زمانے میں میں فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہا تھا، 2008 سے پہلے کی بات ہے، 2008 کے بعد سے تو میں ایز اے کمانڈر جو ہے وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کر رہا ہوں۔ تو صدر کی ایک دکان میں جوتے بنانے کی دکان تھی، اس میں آگ لگی ہوئی تھی اور آگ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ سولوشن ہوتا ہے، جوتے بنانے کا جو کارخانہ ہوتا ہے اس میں سولوشن ہوتا ہے، تو اس میں آگ لگی ہوئی تھی اور آگ جو ہے اوپر دوسری منزل پہ رہائش تھی۔ تو جو صحت مند تھے وہ تو بھاگ لیے سارے، لیکن اس پہ دوسری منزل پر ایک بوڑھی عورت اور اس کا شوہر تھا، وہ بھی بوڑھا تھا۔ تو جب کام کرتے کرتے، آگ بجھاتے بجھاتے ہم اوپر پہنچے تو وہ دونوں پھنسے ہوئے تھے، بوڑھا عورت اور اس کی وائف۔ بوڑھا اپاہج تھا، وہ اٹھ نہیں سکتا، بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ تو ہم نے کہا اس بوڑھی عورت سے، میں نے کہا کہ آپ تو چلیں، آپ تو چل سکتی ہیں اپنے قدموں سے، آپ کو ہم پہلے بچا لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ آ کر انہیں اتار لیں گے، ان کے لیے انتظام کرتے ہیں، اتار لیں گے انہیں، کیونکہ یہ چل نہیں سکتے، ان کے لیے جو اسٹریچر وغیرہ لانا پڑے گا، ٹائم لگے گا۔ تو اس نے کہا نہیں، مجھے اشارے قربانی کی مثال میں بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا نہیں، پہلے میرے شوہر کو اتاریں آپ۔ اللہ اکبر، ہم نے کہا بھائی نہیں، ہم نے کہا بھائی اتنا ٹائم نہیں ہے، کیونکہ جب کبھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ٹائم فیکٹر بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اگر آپ صحیح وقت میں، صحیح سمت میں صحیح فیصلہ کریں گے، درست فیصلہ کریں گے تو بہت سارے لوگوں کی جان بچا سکتے ہیں۔ ٹھیک، اور اگر آپ نے کسی غلط مومنٹ میں، غلط سمت میں غلط فیصلہ کر لیا تو ہزاروں لوگوں کی جان جا سکتی ہے۔ اللہ اللہ، ٹائم فیکٹر بڑی اہمیت رکھتا ہے، بہت حساس کام ہے بے شک، ڈیزاسٹر میں۔ تو وہ نہیں مانی باہر، تو ہم نے مجبور ہو کے جو ہے وہ اسٹریچر منگایا اور اس بوڑھے آدمی کو اتار کے ہم جیسے واپس اوپر آئے تو وہ آگ اتنی بڑھ چکی تھی۔ اچھا، اصل میں آگ سے لوگ جل کر اتنا نہیں مرتے ڈائریکٹ فلیم سے، جتنے کہ دھوئیں سے مرتے ہیں، سفوکیشن سے۔ ٹھیک،
دنیا بھر میں جہاں جب بھی آگ لگتی ہے تو ڈائریکٹ فلیم سے جل کے مرنے والوں کی تعداد صرف 8% ہے. اچھا. باقی 92% لوگ جو ہیں وہ دھوئیں سے مرتے ہیں. سفوکیشن سے دم گھٹ جاتا ہے, وہ اسی دم گھٹ کے بے ہوش ہو جاتے ہیں. اصل میں دھوئیں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ٹھیک ٹھیک. تو ہم جب اس کو بوڑھے آدمی کو ایمبولینس میں روانہ کر کے دوبارہ اوپر آئے تو وہ ختم ہو چکی تھی. انا للہ و انا الیہ. اللہ اکبر. اللہ. تو اس واقعے نے بڑا اثر کیا کہ دیکھیں ایثار و قربانی یہ ہوتی ہے. ناظرین بس یہی پیغام ہے آج کا. آئیے خدمت انسانیت میں پیش رہیے. اللہ نے جو کچھ توفیق دی ہے بڑھ چڑھ کر اس غریب نادار مفلس طبقے کی مدد کیجیے, ان کے دسترخوان کو سجائیے, ان کو افطار کرائیے تاکہ رب کی رحمتیں برکتیں دنیا اور آخرت میں آپ کے شامل حال ہوں. ایک مختصر سا وقفہ ہے, آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس بریک کے بعد.